Assalamu alaikum to all members of Superior Young Psychologist Association. I am Rameem Daim from GCWUF. میں فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں سر وسیم کی جنہوں نے مجھے اس اپنے پلیٹ فارم پہ موقع دیا بولنے کا, اس ایسوسیشن کی ممبر بنایا. تھینکس ٹو سر وسیم اینڈ آل ممبرز آف سپیریئر ینگ سائیکالوجسٹ ایسوسیشن. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس سیشن کا بیسک انفارمیشن آف فائن آرٹس, جس کے بارے میں ہم فائن آرٹس کے بارے میں بات کریں گے. فائن آرٹس پہ بات کرنے سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آرٹ کیا چیز ہے. آرٹ اور فائن آرٹس میں کیا فرق ہے. آرٹ ایک الگ چیز ہے اور فائن آرٹس ایک الگ چیز ہے. آرٹ اور فائن آرٹس کو ڈفرینس کرنے کے بعد ہم فائن آرٹس کے بیسک اسکوپ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے سبجیکٹس وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے. جیسے کہ آرٹ ہم نارملی کسی بھی پرسن سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ آرٹ ہے ایکسپریشن, ہم اپنی امیجینیشن کو, کریٹیوٹی کو ایکسپریس کرتے ہیں. جیسے کہ اس کی ہم نارمل ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ آرٹ از این اپلیکیشن اور ایکسپریشن. ایکسپریشن ہوتے ہیں جیسے کہ جو ہماری امیجینیشن ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں کسی بھی طرح سے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, ویژولائز کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ایک سمجھنا چاہیں کہ آرٹ ہے کیا چیز. آرٹ ایک جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس میں ہم ماہر ہو جاتا ہے انسان, کوئی بھی انسان کسی بھی چیز میں ماہر ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں آرٹ. کہ اس بندے کے پاس فلاں کام کی آرٹ ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کوکنگ ہے, کوکنگ میں کوئی بندہ ماہر ہے, پرفیکشن لیول پہ ہے. اس کے لیے وہ دائیں ہاتھ کا کام ہے, وہ ایسے کر لیتے ہیں چٹکیوں میں. جیسے کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے وہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی, ایزی ہوتا ہے اس کے لیے. جب بھی وہ کوکنگ کرتا ہے اسے بہت آسان لگتا ہے, اس کا ایک پروفیشن بھی ہو جاتا ہے, وہ ایک اس میں ایڈوانس لیول میں چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آرٹ ہے, ماسٹر ہے, یا اس کوکنگ میں ماسٹر ہے. ڈرائیونگ میں ماسٹر ہے کوئی انسان جو ڈفرینٹ طرح سے وہ ڈرائیونگ کر لیتا ہے. ڈرائیونگ ہم بہت سے لوگ کرتے ہیں, بہت سی اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں, جیسے کہ ہم تعریف کرتے ہیں کہ فلاں بندہ بہت اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس میں ایڈوانس لیول پہ چلے جاتے ہیں, پرفیکشن لیول پہ چلے جاتے ہیں. وہ ڈفرینٹ طرح سے ڈرائیونگ کرتے ہیں, جیسے کہ کار کو گھما لیتے ہیں, کبھی کسی طرح سے, کبھی کسی اینگل سے. جو رائڈر ہیں, بائک رائڈر ہیں, وہ بھی کبھی بائک کو اوپر اٹھا کے چلاتے ہیں, اس میں ایک پرفیکشن لیول پہ چلے جاتے ہیں. وہ ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آرٹ. اس لیے کسی بھی کام میں کسی بھی انسان کی پرفیکشن جو اس کے لیے ایزی ہو, بالکل آسان ہو, اس کو کہتے ہیں ہم آرٹ. ماہر ہو جانا کسی بھی چیز میں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آرٹ کیا چیز ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائن آرٹس کیا چیز ہے. فائن آرٹس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ کسی چیز میں کوکنگ میں ماہر ہے تو وہ فائن آرٹسٹ ہے یا فائن آرٹس کا حصہ ہے. یہ چیز اس میں نہیں ہے. اس میں دیکھیں کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کریٹیوٹی آتی ہے. اس میں سب سے مین چیز, بگیسٹ تھنگ از کریٹیوٹی ان فائن آرٹس. یہ بائی برتھ ہوتی ہے انسان میں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی اسکلز رکھی ہوتی ہیں جس کی بنا پہ ہم اپنی کریٹیوٹی دکھاتے ہیں لوگوں کو, اور کچھ نیا اس میں تو کچھ نیا لے کے آنا, اپنے دماغ سے کچھ نئی چیزیں بنانا, کریٹ کرنا, جو فائن آرٹس میں ہوتی ہیں. اور اس میں بیسک چیز ہوتی ہے کریٹیوٹی, ایموشنز, اور یہ ایک بائی برتھ ہوتی ہے انسان کے پاس. جیسے کہ ہم ایموشنز بھی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, ہنسنا, رونا, اور بہت سے ڈیپ ایموشنز ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم ہنسنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں. بعض اوقات ہم کسی پہ طنز کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات کوئی لطیفہ سن کے ہنس رہے ہوتے ہیں, یا کسی بھی طرح سے اونچا ہنستے ہیں, کوئی کم ہنستے ہیں کچھ لوگ. ان چیزوں کو, ان ایموشنز کو ایکسپریس کرنا کسی بھی طریقے سے, برش سے پینٹنگ پہ بنانا, یا کسی بھی طریقے سے اپلائی کرنا, لوگوں کے سامنے دکھانا, لوگوں کو کریٹ کرنا خود سے, اس کو یہ فائن آرٹس کہلاتا ہے. جیسے کہ اس میں اور بہت سے سبجیکٹس ہیں. اس میں بہت سے دیکھیں فائن آرٹس میں آگے ہیں ڈانسنگ ہے, ڈانس ہے, ایکٹنگ ہے, پینٹنگ ہے, اسکیچنگ, ڈفرینٹ ہے. آگے اس کے فائن آرٹس کے مین سبجیکٹس ہیں. اور گرافک ڈیزائننگ آ جاتی ہے. اس میں انسان خود سے کریٹ کرتا ہے چیزیں, خود سے ایک اپنی کریٹیوٹی دکھاتا ہے, خود سے کریٹیوٹی دکھاتا ہے. اور ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں اس میں, جیسے کہ ایبسٹریکٹ پینٹنگز ہوتی ہے. ایبسٹریکٹ پینٹنگ میں جو ہمارے سب کانشیس میں, مائنڈ میں پڑی ہوتے ہیں ایموشنز ہوتے ہیں ہمارے, اس کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے ایبسٹریکٹ پینٹنگز میں. اب ہم جیسے کہ دیکھیں کہ اس میں ہم ایڈوانس لیول پہ, ایک بندہ ہے وہ کوئی چیز کریٹ کرتا ہے, تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ بندے میں اس میں پرفیکشن نہیں ہے, کیونکہ وہ خود سے کریٹ کرتا ہے کوئی چیز.
وہ اس چیز میں وہ خود سے کوئی چیز کریٹ کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اپنے مائنڈ سے بنائی ہے، اس کی کریٹیوٹی بہت اچھی ہے. اس کو امپروو کرنا اسکلس کو، وہ اس میں بعد میں پریکٹس ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان امپروو کر دیتا ہے، ایک اچھا آرٹسٹ بن جاتا ہے. اور ڈفرینٹ طرح سے جیسے ڈانسنگ اور ایکٹنگ ہے، وہ اس میں وہ ڈفرینٹ مووز دکھاتے ہیں خود سے اپنی کریٹیوٹی سے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو لوگوں کو پسند آتے ہیں. اب فائن آرٹس یہ چیز ہے. آئی ہوپ آپ کو دونوں میں ڈفرینس پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں کریٹیوٹی ہے، ایموشنز ہوتے ہیں اور بائی برتھ ہوتی ہے انسان میں، پھر ہم ان اسکلس کو امپروو کرتے ہیں. اور آرٹ ہے کسی بھی چیز میں ماہر ہو جانا. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکوپ کی. فائن آرٹس میں فائن آرٹس کا کیا اسکوپ ہے؟ دیکھیں، ایک چیز جو ہے، سر وسیم ہے میرے آئیڈیل ٹیچر ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اسکوپ انسان کا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو ہم کرتے ہیں، اگر ہمارا اس میں انٹرسٹ ہے، ہم اس کو پیشنیٹ ہیں کسی بھی چیز کو لے کے، تو اس کا اسکوپ خود بخود بن جاتا ہے. ہم بنا لیتے ہیں خود بخود اس کا اسکوپ. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی بھی سبجیکٹ کا اسکوپ نہیں ہوتا، نہ کسی چیز کا ہوتا ہے. اسکوپ انسان کا ہوتا ہے. انسان اگر پیشنیٹ ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، انٹرسٹڈ ہے کسی بھی کام میں، تو اس کام کا اسکوپ خود بخود بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیتا ہے. جیسے بہت سی اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. جیسے مجھے اب میں نے فائن آرٹس میں ایڈمیشن لینا تھا. میرا شروع سے انٹرسٹ تھا ڈرائنگ میں، پینٹنگ میں چائلڈ ہوڈ سے کرتی آ رہی ہوں. بعد میں اسٹڈیز میں میٹرک میں انٹر وغیرہ میں تو گھر والوں نے کرنی نہیں دی، کیونکہ اسٹڈیز پہ فوکس کرو، یہ وہ بعد میں کرتے رہنا ایسے. لیکن اب جب میں نے فائن آرٹس میں ایڈمیشن لینا تھا، تب بھی ان کو یہ تھا، نالج نہیں ہے ہمارے لوگوں کو بھی اس کا کہ فائن آرٹس کا کہ اس میں کیا ہوگا، اس کا اسکوپ کے بارے میں نہیں پتہ لوگوں کو. ان کو یہ تھا، ابھی بھی مجھے کہتے تھے کہ نہ کرو یہ وہ. بعد میں نے خود ایڈمیشن لیا، انہوں نے پھر مجھے میری سپورٹ کی، میں نے ایڈمیشن لے لیا. اب الحمدللہ میری فیملی ساری بہت خوش ہے اور بہت میری یہ کریٹیوٹی سے، کیونکہ جب ہم پہلے کسی چیز کا نالج نہیں ہوتا تو ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس چیز کے بارے میں، اس کا کیا اسکوپ ہوگا. اب آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل رہا ہے، تو وہ الحمدللہ کافی طرح سے کافی ان کو یہ ہے آسانی ہے کہ اب ان کو یہ نہیں ہے کہ اس نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے اس فیلڈ میں، اس کا اسکوپ کیا ہوگا. اب وہ بہت خوش ہے، مطمئن ہے میرے سے اور اس فیلڈ سے بھی الحمدللہ. جو کہ مجھے اس کے بارے میں بھی میرے ایک ٹیچر نے بتایا تھا، سر عدنان نے، کہ آپ بیچلر کر لینا فائن آرٹس میں. اس کا انہوں نے مجھے بتایا تھا اس کے اسکوپ کے بارے میں. اس کا ایک مین ادارہ ہے پاکستان میں، NCA لاہور میں، وہاں سے بیسٹ ادارہ ہے فائن آرٹس کا، اور وہاں بھی ایڈمیشن ہوتے ہیں. آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اور بھی ڈفرینٹ ادارے ہیں، جیسے فیصل آباد میں بھی ہیں، NTU ہے، DCWUF ہے، FETIF ہے، ڈفرینٹ ادارے ہیں. آپ کسی بھی ادارے میں جا کے ہو سکتے ہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس میں آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، ٹیسٹ بیس پہ آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے. ڈرائنگ اسٹل لائف لے سکتے ہیں آپ کو، یا لائیو لے سکتے ہیں، کسی بھی مطلب کوئی پرسن کو بٹھا سکتے ہیں کہ آپ اس کو بنائیں. یا اسٹل لائف ہوتی ہیں، اس میں اسٹل لائف بولتے ہیں کسی چیز کو اسٹل ہے پڑی ہوئی، وہ اس میں مطلب کہتے ہیں وہ نن لیونگ تھنگ جیسے ہم کہتے ہیں، ان چیزوں کو بنانا. اس میں دو ڈفرینٹ طرح سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور ایک MCQs ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس میں بعد وہ انٹرویو لیتے ہیں آپ سے، اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. پرسنٹیج بھی اس میں معنی رکھتی ہے، لیکن اس میں میرے خیال سے زیادہ ٹیسٹ آپ کا وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. پرسنٹیج جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہیں انسٹیٹیوٹس، ان کی ڈفرینٹ پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے انہوں نے. اور اس میں اسکوپ دیکھیں، اگر آپ اچھے آرٹسٹ بن جاتے ہیں، آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل ضرور دیتا ہے، اور آپ ایک نہ ایک دن بہت اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہیں، یا کسی بھی چیز کو کام کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. اب آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ میں آپ کو فائن آرٹس کے تمام سبجیکٹس کے بارے میں بتاؤں گی، اور اس کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کو نیکسٹ سیشن میں پتہ چلے گا. آئی ہوپ آپ کو ساری بیسک انفارمیشنز کی فائن آرٹس اور آرٹس میں کیا ڈفرینس ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.